کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ایپیکس کمیٹی کا. کرم میں تمام بینکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا. کرم میں تمام بینکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کے پی کے کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. ایپیکس کمیٹی نے کرم میں قیام امن کے لیے تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری کے پی، آئی جی اور متعلقہ کابینہ اراکین نے شرکت کی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ایپیکس کمیٹی نے کرم میں تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں پشاور سے. کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی محمد نعیم، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس نے فیصلہ کر لیا، کارروائی کیا رہی، صورتحال کیا رہی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں؟ اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت آج پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں مختلف امور پر غور کیا گیا اور بالخصوص کرم ایجنسی میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں کہا گیا کہ کرم میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر فوری قابو پانے کے لیے وہاں پر جو قلت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا. اور سب سے اہم اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈی لمیٹیشن کی جائے گی. وہاں پر جو بنکر بنائے گئے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کے پاس بے دریغ اسلحہ ہے، کیونکہ جس وقت دونوں جانب وہاں پر لڑائی کی دو فریقین کے دوران، تو اس میں دیکھا گیا کہ بڑے پیمانے پر بھاری ہتھیار استعمال کیا گیا، جس کے حوالے سے سخت تشویش پائی جاتی ہے. اور اسی اسلحے کو ختم کرنے کے لیے اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن کے قیام کے لیے ڈی لمیٹیشن کا جو عمل ہے اسے فوری طور پر اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر کارروائی کی جائے گی. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اجلاس میں جتنے بھی نہ صرف فوجی حکام تھے بلکہ دیگر سول انتظامیہ بھی موجود تھی. انہوں نے بھی اپنی رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر جو قلت کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ قلت تھی، لیکن صوبائی حکومت فردر اپنے اقدامات اٹھا رہی ہے اور وہاں پر نہ صرف دوائیاں ادویات پہنچا دی گئی ہیں بلکہ وہاں پر خوراکی مواد، اس کے علاوہ جو کمبل ہیں، جو ٹینٹ وغیرہ ہیں وہ بھی پہنچائے جا رہے ہیں. وہاں پر بعض علاقے ایسے ہیں کہ جو دونوں جانب سے طویل جنگ کے دوران شدید متاثر ہوئے ہیں. وہاں پر جو اب عمل ہے، تعمیر کا عمل تو ابھی نہیں شروع ہوا لیکن بحالی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وہاں پر لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور سب سے اہم اور سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے کا نہیں، بنکرز تو ختم کر دیے جائیں گے، سرکاری ٹیمیں جائیں گی بنکرز ختم کری، لیکن بھاری اسلحہ جو لوگوں کے پاس ہے وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مشاورت ہو رہی ہے. تو کیا لوگ مان گئے ہیں وہاں کے؟ کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کے پی کے کلچر یہ ہے کہ اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی روایت ہے. تو یہ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا کس طرح سے واپس دیا جائے گا. لوگ مان گئے وہاں پہ؟ آپس میں دشمنی بھی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی، ہماری جب وہاں کے مقامی منتخب نمائندوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے یہ اصل واپسی کا، کیونکہ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور چونکہ وہاں پر دو گروپس ہیں، سیکٹیرین بھی وہاں پر معاملات ہیں اور بھی دیگر معاملات ہیں، تو اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ گروپس ہیں وہاں پر وہ کسی صورت اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہے کہ وہاں پر اسلحہ ہوگا، وہاں پر اسلحہ واپس کیا جائے. لیکن صوبائی حکومت اور اگر حکومتی مشینری یہ چاہے کہ اس عمل کو وہاں پر یہ جو آئے روز جو معاملات بگڑ جاتے ہیں، جو آئے روز ایک دوسرے کے خلاف بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر حکومت چاہے، اگر حکومت اسٹریٹجی بنائے تو یہ ممکن ہے کہ وہاں سے اسلحہ کا جو بھاری پابندی لگا دی جائے گی اسلحے پہ. اس طرح بھی ممکن ہے، پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن کیے جا سکتے ہیں. مقامی لوگوں کو اعتماد میں لے کر مقامی انتظامیہ یا مقامی کمیٹیاں بنا کر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اسلحہ لیا جائے. لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب دو فریقین وہاں پر جو اہم
اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان ایسے معاہدات طے پا جائیں، کیونکہ ماضی میں بھی معاہدات طے پائے ہیں لیکن ان معاہدات پہ عمل نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی معاہدہ جس میں ضامن حکومت بنتی ہے اور سخت فیصلے سامنے آتے ہیں، جو معاہدہ توڑے اس کے لیے سخت فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں سے اسلحہ ختم ہونے کے امکانات روشن ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد نعیم، آپ نے تفصیلی صورتحال سے آگاہی دی ہمیں.